ٹیلنٹ کے ناظرین کرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، آپ کا میزبان بنجارے کا میزبان وارث رضا۔ سب سے پہلے آپ سے تاخیر کی معذرت، اور اس معذرت کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ سلسلہ بنجارے کا جاری و ساری رہے اور آپ تک یہ پہنچتا رہے۔ ناظرین کرام، بنجارے کا سلسلہ شروع کرنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ہم اپنی تاریخ، اپنے عادات، اپنی ثقافت، اپنی سیاست اور اپنی سماجیات کے مختلف موضوعوں کو زیر بحث لائیں، اور اکبر الہ آبادی کی جو نظم پہلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، بنجارہ سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ، وہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ انسانی ذہنی رشتوں سے زیادہ احساساتی رشتوں تک محیط ہے۔ وہ تاریخ اور شعور اور سیاست، سماجیات کا ادراک کرتی ہوئی انسان کو ایک ایسا انسان بنانے کی طرف لے جانے کی کوشش ہے جو کہ احساس سے پر ہو اور احساس مند فرد بن کر سماج کی بہتر سے بہتر احساساتی عمل میں اس کا سماج کا ہاتھ بٹائے اور بہترین سماج تشکیل کرنے کی طرف وہ جائے۔ آج کی نشست میں ہم ایک بہت ہی تلخ سچ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں جس طریقے سے یا جس طرح ادب و ثقافت کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ نہ صرف ہماری تہذیب کو، ہماری اقدار کو اور ہمارے سماج کو جو ہے پستی کی طرف لیتا چلا جا رہا ہے، بلکہ نسل کی آگاہی پر وہ بہت بڑا نشان ہے۔ یعنی اس کی آگاہی نہیں کر رہا، اور اس کے سبب ہماری نسل جو ہے اپنی تاریخ، ادب، ثقافت، سیاست اور سماجیات اور اقدار سے بے بہرا ہوتی ہوئی ایک ایسے سماج کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے جس میں اس کو تاریخ سے آگاہی نہیں ہے، اور تاریخ سے آگاہی نہ ہونے کی بنا پر اس کی کوئی سمت متعین نہیں ہو پا رہی۔ اس سلسلے میں ادب و ثقافت کا مرکزی حوالہ ہمارے ہاں منڈلیاں ہوتی ہیں، بیٹھکیں ہوتی ہیں اور مجلسیں ہوتی ہیں، اور ان مجالس کو بڑے پیمانے پر منعقد کرنے کے لیے، ان کا اہتمام کرنے کے لیے حکومتی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ادارے بنائے جاتے ہیں۔ ان اداروں کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو تاریخی طور سے، ثقافتی طور سے، ادبی طور سے اور سیاسی طور سے جوڑے رکھنے کا وہ سبب بنے جس سے معاشرت تشکیل ہو، بلکہ وہ ادارے وہ تواریخ اور وہ حقائق جو کہ نسل سے اوجھل ہو چکے ہیں یا نسل جن کو نہیں جانتی، وہ ان کے سامنے پیش کی جائے۔ پاکستان میں سب سے پہلا ادارہ، چونکہ کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا، لہذا وہاں سب سے پہلا ادارہ جو ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کے لیے جگہ مختص کی گئی۔ اور بڑی دلچسپ بات بھی ہے، اتفاق بھی ہے کہ بنجارے نظم کے خالق نذیر اکبر آبادی اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی زمین دینے کے
कोशिशों में शरीक हाशिम रज़ा दोनों ही आगरे से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ही का ताल्लुक़ आगरे से था, यानी हिंदुस्तान का आगरा। और इसी बुनियाद पर हाशिम रज़ा ने अदब व सक़ाफ़त की तक़रीबात मुनक़िद करने के लिए, नस्ल को आगाही देने के लिए आर्ट्स काउंसिल की बुनियाद रखने में बहुत ही तुंदही से और बहुत मेहनत से काम किया। उसमें बहुत सारे लोगों की कोशिशें शामिल थी, जिनमें AR फरीदी साहब का ज़िक्र मैं बतौर ख़ास करूँगा, वे एडवोकेट थे और इसी वो अदब व सक़ाफ़त से दिलचस्पी रखने वाले बहुत अहम फ़र्द थे। और इसी बुनियाद पर, उनकी खिदमात की बुनियाद पर, उनकी जो ज़ौजा थी तज़ीन फरीदी साहब, वो गवर्नर सिंध भी रह चुकी हैं। तो और इसमें हमारे इरफान साहब, हमारी बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम सीनियर सहाफ़ी शमीम अख्तर के शौहर इरफान साहब पहले जो है वो डायरेक्टर यहाँ के बने थे। तो इस तरीक़े से एक टीम तश्कील दी गई थी और उस टीम की तश्कील देने की बुनियाद ये थी कि उस ज़माने में शेर व अदब और सक़ाफ़त और तारीख़ से आगाही के लिए उन ज़ौमा को बुलाया जाए जो कि नस्ल में जो है वो तहज़ीब और इक़दार को परवान चढ़ाए। इस सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये शुरू के अय्याम की बात बता रहा हूँ। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बुनियादी तौर से 1954 में वजूद में आ चुका था और कराची का ये अदारा 1954 में वजूद में आने का मतलब ये था कि अभी फ़ौज के साए या आमिरों के साए अभी हमारे इक़्तिदार को पर पड़े न थे या उनको चस्का नहीं पड़ा था इक़्तिदार का। लिहाजा उससे पहले इन हज़रात ने, यानी जिसमें बाद में जिसमें शामिल फैज़ अहमद फैज़ भी हुए, जोश साहब भी हुए, सिब्त हसन हुए, ज़ैद बुखारी साहब हुए, अब बड़े बड़े नामवर जितने भी हमारे अदब और सक़ाफ़त और तारीख़ के अफराद थे, वो उसकी एक बैठक थी और उन्होंने उसको अदब व सक़ाफ़त के आर्ट्स काउंसिल के इदारे को जो है वो बाकायदा कोशिश की कि हुकूमत के असर से इसको आज़ाद रखा जाए और वो किसी हद तक उस कोशिश में कामयाब भी रहे। गो कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के अदारे को 1958 के मार्शल लॉ के बाद आमिर फ़ौजी जनरल अयूब ने पूरी कोशिश की कि शहाबुद्दीन शहाब के ज़रिए, इस किस्म के एडवोकेट भी थे हमारे यहाँ, और अल्ताफ़ गौहर के ज़रिए इस इदारे में अपने असर और नफूज़ डाले जाएं, लेकिन जो दूसरे असातिज़ा कराम जैसे फैज़ अहमद फैज़, जोश मली आबादी, ज़ैद बुखारी साहब या इस किस्म के सिब्त हसन साहब, इस किस्म के जो ज़ौमा थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस इदारे को हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद रखा जाए। तो लिहाजा एक कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी में अदारे की इंडिपेंडेंसी या आज़ादी को मुकद्दम रखते हुए सिर्फ हुकूमत से फंड्स के हसूल के सिलसिले में ये किया गया कि कमिश्नर कराची जो भी उस वक्त का होगा वो उसका एक एजाज़ी सदर होगा सिर्फ, बाकी उसका कोई तंजीमी काम या तंजीम में मुदाखलत नहीं होगी। उसका काम सिर्फ इंतज़ामी यानी हुकूमत के इंतज़ामात को देखना, फंड्स को बेहतर से बेहतर करना उसका काम था और आज तक उसका काम यही है। लेकिन बदकिस्मती से 1980 तक ये कोशिशें की जाती रहीं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची को जो है वो एक आमिरों के चाहने वालों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन कोशिशें बराबर साबित न हुई। लेकिन बदकिस्मती से ज़ियाउल हक़ के दौर में अहले कलम कॉन्फ्रेंस के बाद ये कोशिश की गई
کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے ادارے کو ایسے افراد کے سپرد کیا جائے جن کا نہ ادب سے، نہ ثقافت سے، نہ تہذیب سے، نہ اقدار سے کوئی تعلق، لہذا ایک ایسا بندوبست کیا گیا جو اس کی پایہ تکمیل کو پہنچانے میں جنرل مشرف نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے اس اہم کردار ادا کرنے کی بنیاد جو ہے وہ ہندو جیم خانے پر قبضہ کر کے ناپا کی صورت میں ایک ادارہ اپنی بیٹی کی فرمائش پر قائم کیا اور قبضہ کیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ نے واضح طور سے اس کو قبضہ قرار دیا اور ناپا کو، جو کہ نیشنل آرٹس کے ادارے کے طور پر ڈرامٹک نیشنل پرفارمنس ادارے کو جو ہے وہ کہا گیا کہ یہاں سے وہ چلا جائے، ہندو جیم خانے کے قبضے کو چھوڑ دے، لیکن ابھی تک ناپا میں گو کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، یعنی ضیاء محی الدین جیسا نام ہے، لیکن وہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو تباہ کرتے ہوئے اس ادارے پر آج تک قابض ہیں۔ اسی طریقے سے آرٹس کونسل میں گزشتہ 15 برس سے یعنی جو آپ پارا کی جو کوششیں تھیں وہ کامیاب ہوئی، برابر ہوئی، اور پچھلے 2 دہائیوں سے آرٹس کونسل آف پاکستان کی وہ ادبی بیٹھکیں، وہ ادبی ثقافت، وہ تاریخی آگہی دینے کا جو ذریعہ تھا، اب وہ ایک آؤٹ لیٹ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اور ایلیٹ کلاس کا ایک ایسی جگہ بنا دی گئی ہے جہاں پر صرف فنکار، ادیب، شاعر، تاریخ دان تو نہیں آ سکتے، لیکن ایلیٹ کلاس کے لوگ وہاں کے بنے ہوئے آؤٹ لیٹس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت خوش و خرم اور بہت ہی فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو آرٹس کونسل کی تباہی کا ہے وہ مسلسل یہ آرٹس کونسل کی تباہی نہیں ہے، بنیادی طور سے ہمارے عامر فوجی جنرلز نے پوری کوشش کی کہ آرٹس کونسل آف کراچی میں ان کا دخل رہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور آج ان کامیابیوں کی ضمانت کے طور پر آپ کو آرٹس کونسل میں مختلف مارکیٹنگ کے آؤٹ لیٹ نظر آئیں گے، گو کہ وہاں پر لائبریریز بھی ہیں، وہاں پر یہ بھی یعنی دکھایا جاتا ہے کہ ادب کی خدمت کی جا رہی ہے اور آرٹ کی خدمت کی جا رہی ہے، اور لائبریریز بھی ہیں، لیکن وہاں کا غریب فنکار، وہ ادیب و شاعر جو کہ بہت زیادہ خوشحال نہیں ہے، وہ کم از کم آرٹس کونسل میں جا کے ایک کپ کافی کا یا چائے کا جو ہے وہ پی نہیں سکتا، جبکہ اربوں اور کروڑوں کے بنیاد پر پیسے خرچ کر کے وہاں کی تزئین و آرائش کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، فنڈز لیے جاتے ہیں، مختلف مارکیٹنگ کے ادارے آ کر اس فنڈز میں حصہ دیتے ہیں، اور اس ادارے کو ایک آرٹس کونسل کے عوامی ادارے کو ایک کلب ایلیٹ کلاس کا، اعلیٰ درجے کے افراد کا ایک کلب بنا دیا گیا ہے، جس سے ادب، ثقافت، تاریخ اور اس کی آگہی جو ہے وہ معدوم ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کام ضیاء الحق کا، بلکہ جنرل ایوب کے زمانے سے مقصود حمیدی کے خاندان کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا اور اس کو عوامی بنا کر پروموٹ کیا گیا، جو کہ آج تک ادارے میں عوامی رنگ رکھتے ہوئے وہ تاریخ اور آگاہی سے واقفیت دینے کے بجائے نسل کو
کہے اور جملے ضرور دے رہا ہے، لیکن آرٹس کونسل کی تاریخ سے آگاہی نہیں دے پا رہا۔ آرٹس کونسل کی تاریخ میں آرٹس کونسل کا مونوگرام کس نے بنایا؟ کسی کو نہیں پتا۔ آرٹس کونسل کی آڈیٹوریم کی بنیاد کس نے رکھی، کس کے دور میں مکمل ہوا، کسی کو نہیں پتا۔ صرف ایک نام آپ کو نظر آئے گا، اور ایسا اس نسل کو جو ہے وہ گھمایا گیا ہے، یا اس کو یہ ایسی آگاہی دی گئی ہے کہ جیسے ایک ہی فرد کے گرد آرٹس کونسل گھوم رہا ہے، جو کہ آمرانہ طرز عمل ہے۔ آمرانہ طرز عمل جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے تہذیب، ثقافت، اقدار اور تاریخ کی آگہی مہیا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاں ایک شور و غوغا ہوتا ہے کہ جناب عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کی پاکستان آرٹس کونسل آف کراچی کو ضرورت نہیں سرکار۔ آرٹس کونسل پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں ہی مختلف صوبوں کے مختلف شہروں میں، ہر بڑے شہروں میں آرٹس کونسل ہوتے ہیں۔ ان بڑے شہروں میں آرٹس کونسل کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے مقامی ادب، ثقافت، تہذیب، شعر و شاعری، فنکاری، ڈرامے کے لوگ، فنکار اور اسکرپٹ رائٹرز، ان کو جو جگہ دی جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ عالمی کانفرنس کے نام پر اس شہر کا حق کھا لیں، اس شہر کے اداکار کا، فنکار کا، شاعر کا، ادیب کا، تاریخ دان کا، سیاست دان کا حق کھا کر، اور آرٹس کونسل کے فنڈز پر یا اپنے نوازے ہوئے مارکیٹنگ کے فنڈز پر لوگوں کو بلائیں مختلف ممالک سے، بلکہ بلائیں بھی کیا، وہ مختلف ممالک کے لوگ خود بخود آ جاتے ہیں چھٹیوں میں، اور ان کو ایک عالمی کانفرنس کا درجہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ آرٹس کونسل کے نام پر جو یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ بنجارہ نذیر اکبر آبادی نے کہا تھا کہ جب کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا تو تم بہت پچھتاؤ گے۔ تو میری ادبی، ثقافتی، تاریخی جگہ کو، جس کا نام آرٹس کونسل آف کراچی ہے، اس کو بددیانتی کی بنیاد پر اور غیر جمہوری طریقوں سے تباہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور کوشش کریں کہ یہ بلا مقابلہ منتخب ہونے کا جو فوجی انداز ہے، جو آمرانہ انداز ہے، اس کو ترک کیا جائے۔ کیوں کہ انتخابات ہی ڈیموکریٹک ویلیوز کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مسلسل انتخابات، مستقل بنیادوں پر انتخابات ہی ڈیموکریٹک ویلیوز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو قبضہ کرنے کا جو رجحان ہے، اس رجحان کو ادب، تہذیب، ثقافت کے ان اداروں سے نکالا دیا جانا چاہیے، وگرنہ تاریخ کے مجرم تو آپ ہو ہی چکے ہیں، تاریخ آپ کو زمیں بوس بھی کر دے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ آئندہ کی قسط میں آپ کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی۔